روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے مرشد کی ضرورت کیوں ہے اور مرشد کس طرح سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک جھلک روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں، روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے جتنا بھی دنیاوی یا اکتسابی علم حاصل کیا ہو، ہم دنیاوی اصولوں کو روحانیت کی راہ پر اپلائی نہیں کر پاتے۔ اس راہ کے اصول ہماری دنیاوی زندگی سے مختلف ہیں، اس لیے اس سفر میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مرشد کی انتہا درجے کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ مرشد ہر طریقے سے ہماری تربیت کرتا اور ہمارے باطن کا تزکیہ کرتا ہے۔ مثلا مرشد ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ تم یہ پڑھا کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی نادانی میں بار بار مرشد سے کہتے ہیں، جناب آپ نے مجھے جو پڑھنے کو کہا تھا وہ میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کہہ کر ہم مرشد کو عنایہ کر رہے ہیں۔ وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے یوں کہنے سے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، عنایہ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ریاکاری کا راستہ ایسی باتوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں آپ کا دیا ہوا سبق باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، دکھاوے کی ابتدا اس طرح ہے کہ رفتہ رفتہ وہ لوگوں سے کہنے لگے گا کہ میں فلاں چیز اتنے لاکھ مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں، اتنی بار درود شریف پڑھتا ہوں۔ اپنا اچھا عمل لوگوں کو بتایا جائے تو اخلاص کم ہونے لگتا ہے، اسی لیے مرشد اپنے شاگرد کو ایسی صورتحال میں جب ڈانٹتا ہے تو دراصل وہ اسے دکھاوے کی راہ پر چلنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ مرشد نے آپ کو کوئی کام کرنے کو کہا، آپ نے پلٹ کر اس کو بتایا، جناب آپ نے جو کام مجھے کرنے کو کہا تھا میں وہ کر آیا ہوں۔ جب ہر بار کام کرنے کے بعد آپ نے جتایا کہ میں وہ کام کر آیا ہوں تو ڈانٹ پڑ جائے گی، کیونکہ آپ اس راہ پر چل نکلے ہیں جہاں نیکی کر کے جتایا جاتا ہے۔ مرشد ہمیں دکھاوے اور جتلاوے کی راہ سے روک رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح باسنگ کر رہا ہے، یعنی حکم چلا رہا ہے، لیکن دراصل وہ ہمیں سدھار رہا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا ہم نیک ہیں تو ہم تکبر کی راہ پر چلنے لگتے ہیں۔ مرشد جب ہمیں تکبر کی طرف جاتا دیکھے گا تو فوراً ہمیں سنب کرے گا اور روکے گا۔ روحانیت کی راہ کا اصول یہ ہے کہ جس نے روز یہ انتظار کیا کہ مجھے اس راہ میں اب تک کچھ ملا یا نہیں، میں کہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، ایسے شخص کو ساری عمر کچھ نہ ملا، وہ خالی ہاتھ رہا، وہ ساری عمر کہیں نہ پہنچ سکا۔ جس نے روحانیت کی راہ یہ سوچ کر اختیار کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسے سب کچھ مل گیا۔ جب ہم اپنے مرشد سے شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے تو کشف حاصل نہیں ہوا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا، مرشد یہ سن کر بگڑ جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہم اسے تنگ کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ غلط راہ پر جاتے دیکھ کر وہ ہم پر بگڑے اور ہمیں اس راہ پر جانے سے روک لے۔ وہ ہمیں فوراً سنب کرے گا کہ اگر تم اس راہ پر اس لیے جا رہے ہو کہ تمہیں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں تو چھوڑ دو اس راہ کو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رب مل جائے تو پھر بصد شوق اس راستے پر آؤ۔ مرشد کا بگڑنا یا کسی چیز سے آپ کو روکنا دراصل آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ حوالہ کتاب عرض فقیر، پیج نمبر 96 to 97۔